اگر بات پیکا ایکٹ سے شروع کی جائے، رانا صاحب جی، تارڑ صاحب کی گفتگو، ان کا جو موقف ہے اور اس کے جو خد و خال ہیں اس بل کے، کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ شاید عطا تارڑ صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ جو بل جن کی ترامیم لے کر آئے ہیں اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، شاید انہوں نے خود نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے خود پڑھا ہوتا تو جو بار بار ایک لفظ ادا کر رہے ہیں کہ اس میں کسی صحافی کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر بل کس کے لیے لائے ہیں؟ کیا وہ بل یہاں تو آپ لکھ دیتے کہ سوشل میڈیا کے وہ تمام ونگز جو سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو فلاں کے لیے کام کرتے ہیں، جو فلاں کے لیے کام کرتے ہیں، ان ونگز کو، ان سوشل میڈیا ونگز پہ چلنے والی کسی بھی خبر پر سخت ایکشن ہوگا۔ جیسا تو ہم کہتے ہیں واقعی یار یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، صحافیوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ جناب جس کاروائی کے لفظ کو حذف کر دیا جائے اس کاروائی کو آپ بول بھی نہیں سکتے، اس میں دکھا نہیں سکتے۔ اب ایک قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر اگر جھگڑا ہوتا ہے، چوڑیاں پھینکی جاتی ہیں، کاغذ پھاڑے جاتے ہیں، نعرے بازی کی جاتی ہے، تقاریر میں سخت لفظ بولے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سپیکر یہ کہے کہ جناب ان الفاظ کو ہم حصہ کارروائی کا بناتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کو حذف کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر سپیکر کی نشاندہی نہ بھی ہو تو کوئی اور نشاندہی کر دیتا ہے کہ پارلیمانی کارروائی سے حذف کر دیا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی چیز ہم نہیں دکھا سکتے نا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو یار پھر اس کا بڑا سمپل سی چیز ہے، ہمیں ایسے ہی پریشان کیا ہوا انہوں نے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے ان کو۔ یہ انہوں نے وہ ایک ریڑیاں دیکھی ہیں یار یاسر، کون سی؟ مریم صاحبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ پھل والی ریڑیاں، جی ہاں جی، ایسی ریڑیاں بنا دیں، وہ صحافی لگا لیتے ہیں، کیونکہ پھر پھل فروٹ ہی بیچ سکتے ہیں ہم سرکاری ریٹوں پہ نا، یا غیر سرکاری ریٹوں پہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ جب آپ نے ہر چیز دکھانے پہ پابندی لگا دی، جب آپ نے کہا جناب 4 بندے آپ کسی سیاسی جماعت کا اغوا کر کے بٹھاتے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جناب آپ نہیں بتا سکتے، ہم نے کہہ دیا، یا یہ اچھا جملہ تھا، اس لیے آپ ہم نہیں نے بتا کہہ دیا، سکتے، ہم نے قانون بنا دیا، آپ نہیں بتا کر سکتے، آپ نے فلاں چیز ہو گئی ہے، آپ نہیں دکھا سکتے، جناب فلاں نے اسمبلی کے اندر فلانے کو گالی نکالی ہے، کیوں لکھیں گے آپ؟ گالی نکالنے والے کو کچھ نہیں کہنا، لکھنے والے کو کہنا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں، مجھے بات بتا دیں ذرا، جس بل کو آج پاس کیا گیا 28 منٹ کا اجلاس ہوا، 4 بل پاس ہوئے، صدقے جاوے ہو جائے اجلاس دے، پیسہ کتنا لگا اس اجلاس میں؟ تمام لوگوں کا ٹی اے لگا نا، وہ آپ کی اور میری جیب سے جانا ہے نا، اس قوم کی جیب سے جانا ہے اور کسی کی جیب سے نہیں جانا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا تھا، یہ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ جن صحافیوں سے، مجھے پتا ہے کہ جن مفاد پرستوں سے انہوں نے مشاورت کر کے یہ بل پاس کروایا ہے، جن کو کہا ہے کہ 4 دن احتجاج کرنا، 5ویں دن نہ کرنا، وہ 4 دن ہی کریں گے، لیکن ہم لوگ تو اس وقت تک بولیں گے جس وقت تک یہ بل اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ یاسر صاحب اس بل کا مطلب آپ پیکا ایکٹ نہ کہیں، یہ ٹیکا ایکٹ ہے، یہ ٹیکا لگایا گیا ہے پاکستان کے صحافیوں کو، یہ ٹیکا لگایا گیا ہے سچ بولنے والوں کو، یہ وہ انجیکشن ہے، وہ ٹیکا ہے جس کے اندر آپ کی زبان بندی کا زہر ہے کہ آپ کو وہ انجیکشن ٹیکا لگا دیا جائے۔ پیکا ایکٹ نہ کہیے گا، اسے کہیے گا ٹیکا ایکٹ۔ اس ٹیکا ایکٹ میں زہر ہے جو آپ کو لگ گیا، جس سے آپ کی زبان بند ہو گئی، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، آپ کے ہاتھ جو ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، آپ کی زبان جو ہے اس پہ تالا لگ گیا۔ یہ ٹیکا ایکٹ ہے جس کو آج اتنی تیزی سے
اتنے جوش سے, اتنے جذبے سے آج پاس کر دیا گیا. یہ تو 18ویں ترمیم کا بھی ریکارڈ توڑ گیا نا, سوری 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ریکارڈ توڑ گیا. اتنی تیزی دکھائی انہوں نے, اتنی تیزی دکھائی. اوپر سے کہتے ہیں صحافیوں کو کچھ نہیں ہوگا. کس کو ہوگا بھائی؟ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ان کو ناگواری گزرے گی نا, ان کو اچھی تو نہیں گزرے گی نا, تو کیا ہوگا؟ پک ایکٹ لگے گا. کیا لگے گا؟ میں کیا کہوں کہ جب میاں صاحب جا کے اعلان کر کے آتے ہیں کہ میں پورے والا میں ایئرپورٹ بناؤں گا, حکومت آ گئی ان کی, ایئرپورٹ بن گیا وہاں پہ, میں کہوں گا جناب جھوٹے نکلے, ان کو سزا دیں جنہوں نے تقریر میں جھوٹ بولا تھا. مجھے کیوں سزا دیں اگر میں اس پہ تنقید کروں تو؟ جب میری وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ میں ایئرپورٹ جہاز سے نیچے اتری ہیلی پیڈ پہ, ارد گرد 2 ہی لوگ تھے, تو میں جب کہوں جناب لوگ ہی کتنے نے, تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ یہاں تو آپ دکھا دیں, ہم کہیں یہ لے میں نے دکھا دی ہیں, میں کہوں گا جناب ویل ڈن, شاباش. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکا ایکٹ ہے, ٹیکا ایکٹ. ہوش کے ناخن لیں. یا جو پیپلز پارٹی کہتی ہے نا مشاورت کر لیتے, اٹھتے پیپلز پارٹی والے بھی آج اسمبلی سے نکل جاتے باہر, اٹھتے آج سینٹ سے نکل جاتے باہر. پیپلز پارٹی ایک وہاں سیاسی جماعت تھی, اور ایم کیو ایم, 2 سیاسی جماعتیں ایسی تھی جن کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں آزادی صحافت پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے, شدید ترین تنقید کے باوجود بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاست میں, یہ میں آپ کو بالکل وہ خبر دے رہا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں یوم سیاہ ہے. یہ ٹیکا بل جو ہے, ٹیکا بل, اگر یہ نہ رکا تو ذہن میں رکھیے گا سچ ختم ہو جائے گا, صحافت ختم ہو جائے گی, آپ کا مال چلتا رہے گا. آپ انٹرنیشنل فیئر پہ بات کرتے ہیں, ان کو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جماعت اب پسندیدہ, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ آج رونق ہے, کرتے رہے. ہم تو کل بھی تھے سردار صداقت کے میں, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. ہم تو بولیں گے, ہم چیخیں گے, ہم پکاریں گے, ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, بولیں گے اس کے لیے کہ یہ پیکا نہیں ٹیکا ایکٹ ہے, ٹیکا. میں سر اسی طرف ہی آنے لگا ہوں. یہ تو آپ نے موقف دے دیا بطور صحافی, لیکن بطور یونین کے نمائندہ, سربراہ, قیادت کرنے, کیا کریں گے اگر یہ منظور ہو گیا تو؟ آج پٹیشن ہماری تیار ہو گئی ہے, پیر والے دن پٹیشن دائر ہو جائے گی. آج انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ, آئی ایف جے جو ہے, آج انہوں نے یورپی یونین, اقوام متحدہ, اس کو لیٹر لکھ دیا ہے. اور آج انہوں نے اپنے تمام ایفیلیٹڈ ممالک, 154 ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہے, ان کو کہا ہے چھوٹے بڑے کہ آپ کسی ملک میں 2 یونینز بھی ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, کہ آپ سب جو ہے حکومت پاکستان کو لیٹر لکھیں کہ یہ آزادی صحافت پر قدغن ہے, یہ پاکستان آزادی صحافت کے لیے خطرہ ہے. یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم ہر سطح تک جائیں گے. ہم نے پلان شروع کر دیا ہے کہ کس طرح اسلام آباد کی طرف جانا ہے. آپ کو اگلے 2 دن میں سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا, چلو چلو اسلام آباد چلو, اور تاریخ کا اعلان بھی ہوگا. اسلام آباد بھی جائیں گے, وہاں پر جا کر پورا میلہ لگائیں گے. ویسے جو ہمیں انہوں نے معاشی طور پہ مارنا ہے, ویسے جو انہوں نے سچ کا گلا دبانا ہے, تو ویسے ہی وہیں پہ ہمیں مار دیں, دبا دیں. ان کے پاس بہترین ہتھیار ہے نا, کر دیں. لیکن ہم کسی صورت میں بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے.